إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ساری تعریف، ساری بڑائیاں لائق و سزاوار ہے ساری کائنات کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورۃ البقرہ سے چند آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھی جائیں گی.
اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ گزشتہ ہفتہ استقبال رمضان کے عنوان سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ابھی رمضان کی آمد میں صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ان باقی مادہ ایام کو رمضان المبارک کی استقبال میں کس طرح صرف کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کیا کی ہے؟ صحابہ کرام کے معمولات زندگی کس طرح رہے ہیں؟ بعض چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر بھی کی ہے، رکاوٹ بھی کی ہے، منع بھی فرمائی، اور بعض چیزوں کی جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے، خوشخبری سنائی ہے، مبارکبادی پیش کی۔ ہمیں بھی اسی انداز سے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے۔ گزشتہ ہفتے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ استقبال کرنے میں لوگوں کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں پورا مہینہ اللہ کی قربت و بندگی میں گزارنے کا عزم مصمم کر لیتے ہیں، علاج و معالجہ کی ساری شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، رمضان المبارک کو ایک پروگرام سمجھ کر اس کی تیاریاں پہلے ہی سے کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر رمضان کا تحقق اور اس کے یقین دلانے کے لیے ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کی بھرپور کوشش بھی کرتے ہیں، اور بطور خاص چاند دیکھ کر یا چاند کی رویت کی شہادت و گواہی ملنے پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بطور خاص دعا بھی کرتا ہے کہ الہی اس چاند کو ہمارے لیے امن و امان کا ذریعہ بنا دے، سلامتی و اسلام کے فروغ کا ذریعہ بنا دے۔ پھر انسان اپنے ایمان کی تجدید بھی کرتا ہے اور چاند کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے چاہے رفعت و بلندی پہ تمہارا مقام بظاہر جہاں بھی ہو، تمہارا بھی رب اللہ ہے اور میرا بھی رب اللہ ہے، اس کے یقین کر لیا کرو۔ تو دوسری جانب رمضان کا استقبال کرنے والے کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان خواہ بیمار پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا لیکن بندوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ مختلف قسم کے دوا، علاج معالجہ کی شکلیں اپناتے ہوئے ڈاکٹروں سے رابطہ قائم کر کے پرسکرپشن لکھا کر دواؤں کی پوٹلیاں یا دواؤں کی بوتل لے کر لوگوں کے سامنے گھومتے پھرتے ہیں اور بتاتے ہیں ڈاکٹروں نے سختی کے ساتھ منع کیا، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، حالانکہ روزہ رکھنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان کا استقبال اس طرح کرتے ہیں، پھر ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ کھانے پینے میں اوقات صرف کر دیے جائے اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے رمضان گزر جائے تاکہ ہماری آسانی ہو جائے، چھٹی ہو جائے۔ ان دونوں میں سے کس قسم میں ہمارا شمار، ہماری گنتی ہے، ہر شخص اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ جو لوگ رمضان کو ایک پروگرام سمجھ کر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی تیاریاں پہلے سے چل رہی ہوتی ہے،
رمضان کے ایک دو دن پہلے اور تیاری میں اضافہ ہو جاتا، زور و شور کے ساتھ زور و شور کے ساتھ تیاری کرنے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ جہاں گھروں کی صفائی ہوتی ہے، مکانات کی صفائی ہوتی ہے، مساجد و معابد کی صفائی ہوتی ہے، وہیں اس سے پہلے انسان اپنے دلوں کو صاف اور پاک بھی کر لیتا ہے، کیونکہ قدورت رکھنے کے بعد، نفرت رکھنے کے بعد، بغض و عناد رکھنے کے بعد آپ کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائے تو جاتے ہیں، لیکن آپ کے نام اعمال مجھ سے درج نہیں ہوتا اور مغفرت کے سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تفصیل اس سے پہلے گزر چکی۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ رمضان کے استقبال میں ایک دو دن پہلے روزہ رکھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دو دن پہلے استقبال رمضان کے نام سے روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ روزہ رکھنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن جب وقت شروع ہوگا تبھی روزہ رکھا جائے گا، فرض روزہ۔ اس کے استقبال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ نہیں سکھلایا تو نہیں کریں گے، چاہے آپ کو جتنا اچھا معلوم ہوتا ہے وہ عمل۔ اسی طریقے سے یہ چیز بھی آپ کے سامنے آئے گی، بعض دیندار طبقہ جنہیں روزہ رکھنے کی عادت ہوتی ہے وہ روزہ رکھتے بھی رہتے ہیں۔ یہ بات آ چکی ہے کہ سوموار اور جمعرات اگر رمضان سے ایک دن پہلے دو دن پہلے آ جائے، اور جس کو ہر ہفتہ سوموار اور جمعرات کی روزہ رکھنے کی عادت ہے اس کے لیے ممانعت نہیں ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن جو انسان کبھی ہفتہ میں روزہ نہیں رکھتا سوموار اور جمعرات کا، رمضان کی آمد سے ایک دو دن پہلے اگر وہ سوموار یا جمعرات آ جائے تو انسان اس لیے سے روزہ رکھتا ہے کہ استقبال رمضان ہو جائے گا، تو جائز نہیں، روزہ رکھیے گناہ گار ہو جائیے گا۔ ایک شکل تو یہ، دوسری شکل کیا ہے؟ ایک انسان روزہ رکھتا ہے، چاند کے بارے میں شک ہو رہا ہے، پتہ نہیں چاند ہوا کہ نہیں ہوا، چاند دیکھنے کی کوششیں بھی کی گئی پوری دنیا میں، یا بطور خاص آپ کے ملک میں اس کا اہتمام کیا گیا، کہیں سے رویت کی خبر نہیں ملی، اس کی شہادت نہیں ملی، تو انسان اس شک کی بنیاد پہ روزہ رکھتا ہے کہ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں، اگر رمضان کا ہوا تو رمضان کا ہو جائے گا، نہیں تو نفلی روزہ ہو جائے گا۔ بظاہر یہ عمل بھی بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ اسلام و ایمان شک و شبہ کا نام نہیں ہے، یقین کا نام ہے۔ یقین ہوا کہ رمضان شروع ہوا، روزہ رکھنا ہی ہوگا، شک و شبہ کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بخاری کی حدیث ہے، من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، جس نے یوم الشک میں روزہ رکھا اس نے ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ مطلب کیا ہوا؟ یقین نہیں ہوا کہ کل رمضان شروع ہے اور آپ نے اس نیت سے سحری کھائی، روزہ رکھا کہ رمضان کا روزہ ہوا تو رمضان کا ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو نفلی روزہ ہو جائے گا۔ ایسا روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لحاظ سے کوئی آدمی یہ سوچ کے روزہ نہ رکھے سوموار کو روزہ، یعنی منگل کو روزہ رکھیں گے، سامنے منگل کو روزہ رکھتے ہیں، ہو گیا تو الحمدللہ، ہی تو نفلی روزہ رکھنے میں کیا ہے؟ ہاں یہ بات پھر یاد رکھیے، اگر کسی آدمی کا روزہ چھوٹا ہوا ہے، ابھی دو تین دن باقی ہے، وہ روزہ چھوٹا ہوا رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو سوموار کے روزہ رکھنے کی عادت ہے، ہر ہفتہ سوموار و جمعرات کے روزہ رکھنے کی عادت ہے، اور 11 مارچ یعنی 29 شعبان سوموار کا دن پڑتا ہے، اس کے دوسرے دن رمضان ہونے کا یقین نہیں، تو کم از کم امکان ضرور ہے۔ اب اگر کوئی انسان سوموار کی وجہ سے روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ رکھنا منع نہیں ہے۔ مسئلے کی وضاحت کو سمجھیے اور اسے یاد رکھیے، جس کی عادت ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور جس کی عادت نہیں ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ ہے رمضان کا استقبال کا معاملہ ہے۔ ایک دو دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اور ساتھ ساتھ یوم الشک میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ رمضان کے مہینے کا یقین کب ہوتا ہے؟ جو انسان رمضان سے متعلق محتاط ہوتا ہے، وہ احتیاط کرتا ہے، وہ 2-4 مہینوں کی گنتی کو سامنے رکھتا ہے،
رویت ہلال کمیٹی کی ذمہ داران اس خدمت پر مامور ہے اور باضابطہ یہ کارنامے انجام بھی دیتے ہیں، لیکن وہ بھی انسان بھول ہو سکتی ہے۔ چاند دیکھنا ان کے اختیار میں نہیں ہے، موسم ابر آلود ہو جائے، بادل لگا ہوا ہو، کہیں بارش کا امکان ہو، صاف ستھرا ماحول نہیں ہو، بہت بادل نہ، صاف ستھرا فضا نہ ہو اور چاند دیکھنے میں دقت آ جائے، کہیں سے خبر بھی اس پورے طور سے نہیں مل رہی ہے، پھر بعد میں بہت دیر کے بعد خبریں ملتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ٹیلی فون کا زمانہ، موبائل کا زمانہ ہے، اب دو آدمی بیٹھ کے ایک دوسرے کو فون لگائے لگتا نہیں کبھی کبھی، کیا کیجئے گا، سامنے تو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسجد میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں، فون لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لگتا نہیں ہے۔ ایسے حالات وہاں بھی تو پیدا ہو سکتے ہیں۔ خواہ علماء پر اور ذمہ داران پر، رویت حلال کمیٹی کے ذمہ داروں پر لوگ انسان اعتراض کرنا شروع کرتے، ان کے خلاف جو چاہتے من بکنا شروع کر دیتے۔ بھئی شکریہ منائے کہ وہ لوگ اپنا وقت فارغ کر کے آپ کے لیے بیٹھتے ہیں، سارے کاروبار چھوڑ کر کے آپ کے لیے وہاں بیٹھتے ہیں اور پوری ہندوستان سے خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ خبریں مل گئے تو الحمدللہ، نہیں ملتی ہے تو اعلان نہیں ہوتا، لیکن بعد میں کبھی کبھی تحقیق سے خبر آ جاتی ہے کہ چاند ہو گیا، پھر رات میں اعلان ہوتا ہے، رات میں کہیں چاند نکلتا ہے۔ بھئی وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، خبریں موصول کر رہے ہیں، پھر آپ کو خبر دے رہے ہیں، آپ کو ان کی اس محنت پر، اس کی محنت کا خیال نہیں ہے، لیکن دیر سے اگر خبر دے دی گئی تو اس پر خبر کہ رات میں چاند نکلتا ہے۔ ان چیزوں پہ توجہ دیجیے۔ رمضان سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جسے 11 مہینوں پر فضیلت و فوقیت حاصل ہے، اسے کیسے گزاریں گے؟ انسان اگر منصوبہ بندی کرتا ہے، اپنا روٹین تیار کرتا ہے، اس کام کو آسانی سے انجام دے سکتا ہے، اور اگر کوئی انسان پروگرام نہیں بناتا، روٹین کا حساب نہیں رکھتا، جیسے تیسے رمضان گزار لیتا ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، قبول کر لے تو قبول کر لے، ورنہ یوں ہی انسان کا رمضان چلا جاتا ہے اور وہ انسان بہت ساری عبادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس محرومی سے بچنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی جو رہنمائی کی ہے اسے یاد رکھیے۔ یہ پر ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، ماہ رمضان کی آمد پر رمضان کے مبارک ہونے کی خوشخبری سنائی جا سکتی ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو بابرکت مہینہ بنایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ ایک دو دن پہلے کبھی خطاب آپ کا ہے رمضان سے پہلے، اتاکم شہر رمضان، تمہارے سامنے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، اس کا کوئی لمحہ آپ کا غفلت میں نہ گزرنے با، اس کا خیال رکھیے گا۔ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا تحقق و یقین پیدا ہوتا ہے چاند سے۔ چاند کی رویت کی خبر ملتی ہے یا باوثوق ذرائع سے رویت کی شہادت ملتی ہے، آدمی رمضان کے ہونے کا یقین کرتا ہے۔ پہلا کام تراویح کی حیثیت سے ماہ رمضان کو ماہ قرآن سمجھ کر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اگر پروگرام آپ نے پہلے سے بنایا، ہمیں فلاں جگہ، فلاں مسجد میں، فلاں جامع مسجد میں، فلاں چھوٹی مسجد میں، اپنے علاقے کی مسجد میں اس مرتبہ مکمل تراویح کی نماز پڑھنی ہے، تو آدمی اپنے وقت کو سمیٹتا ہے، اپنے کاروبار کو لپیٹتا ہے، وقت نکال کر اس وقت پر وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، انتظار میں رہتا ہے، خود دیکھتا بھی ہے چاند، نہیں تو خبر کے انتظار میں رہتا ہے، خبر ملتی ہے آدمی مسجد چلا آتا ہے۔ کیوں مسجد آتا؟ تراویح کی نماز فرض واجب نہیں ہے، لیکن قرآن نے اپنا لوہا منوایا،
رمضان نے اپنی فضیلت کو سمجھایا کہ رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے، تو قرآن سننے سنانے کا ماحول تو پیدا کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ قرآن سے متعلق ایک پروگرام بنائیے کہ کم از کم روزانہ 1 سپارہ پڑھ لیتے ہیں، پورے رمضان میں ختم تو آپ کا قرآن کو ہو جائے گا۔ اور یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے۔ 5 وقت میں اگر آپ نکالے 2 سے 2.5 صفحہ پڑھنا یا 2 سے 2.5 پیج پڑھنا، تب بھی آپ کا ایک دن میں آسانی سے 1 پارہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور اگر سوچ لیں کہ نہیں اس کے علاوہ زیادہ پڑھیں گے تو آپ کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن جتنا ان پر نازل ہو چکا ہوتا تھا، 1 مرتبہ جبریل کو سناتے تھے اور 1 مرتبہ جبریل صاحب سنتے تھے۔ وہ 1 مرتبہ سننا بھی ہو گیا، 1 مرتبہ سنانا بھی ہو گیا۔ لیکن آپ کی زندگی کا آخری رمضان آپ کے پاس آیا، جس کے بعد آپ دوسرا رمضان نہیں پا سکے، تو زندگی کے آخری رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبریل کو پورا قرآن سنایا ہے اور 2 مرتبہ جبریل سے قرآن آپ نے سنا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ آپ کو خود بھی پڑھنا چاہیے اور کسی پڑھنے والے کی تلاوت سننی بھی چاہیے۔ جتنا دیر سنیں گے خلوص للہیت کے ساتھ بہت سارے خرافات سے بچے رہیں گے۔ عبادات میں اگر آپ کے اوقات گزر جاتے ہیں غیبت کرنے سے، چگلی کرنے سے، بغض و عناد رکھنے سے، خرابی پیدا کرنے سے، آپ اجتناب کر لیں گے۔ اللہ کے قرآن کو اگر سمجھ لیا تو بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ 1 مرتبہ قرآن آپ نے ختم کیا، پڑھ کے صرف پڑھ کے، دوسرا ختم کرنے کے یہ معمول آپ نے بنایا، ترجمہ کی مدد سے پڑھیں گے، ایک بہت بڑی بات ہے۔ آج کے اس دور میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ کے پاس موبائل موجود ہے، امام حرم کی تراویح یا ان کی قرات کو لگائے، تلاوت کو لگائیے، باضابطہ اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ 1-سوا گھنٹہ کے اندر پورا ایک پارہ ترجمہ کے ساتھ تلاوت کی سماعت بھی کر سکتے ہیں اور اس کا معنی مطلب بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو پڑھنے کی توفیق اللہ نے دی ہے اور صلاحیت ہے تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک تو پروگرام یہ بنائیے رمضان کی آمد پر۔ دوسرا، رمضان کی شروعات ہو گئی، نفل کے ذریعے سے یا سنت کے ذریعے سے تراویح کی نماز کی شکل میں آپ نے رمضان کی شروعات کر دی۔ اب رات کے آخر حصے میں ایک سنت کی ادائیگی کے لیے آپ اپنا نرم گرم بستر چھوڑیں گے۔ پیٹ بھرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ ارادہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی۔ مطلب کیا ہوا؟ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ عام دنوں میں انسان پیٹ بھر کھاتا پھر بھی شام کو بھوک لگ جاتی ہے، صبح ناشتہ کرتا، دوپہر کھانا کھاتا، شام کو پھر کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان سحری ہلکا پھلکا بھی کھا لیتا ہے، 2-4 کھجور کھا لیتا ہے، 1 گلاس دودھ پی لیتا ہے، دن بھر آرام سکون کے ساتھ رہتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سحری میں برکت ہے کہ کم کھانے کے باوجود بھی انسان اپنے اندر طاقت و توانائی محسوس کرتا ہے اور دن بھر ویسے رہ جاتا ہے۔ ادھر حقیقت سنت رسول کی ادائیگی کی برکت ہے۔ پھر ارادہ یہ کرنا ہے کہ رات میں تراویح کی سنت ادا کر لی اور فجر میں سحری کی سنت ادا کر لی اور اس کے بعد آرام سے سو گئے، فرض گول ہو گیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، دن میں روزہ تو رکھیں گے، فجر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، سحری تو کھا لیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کی زندگی میں فرض نماز نہیں ہے تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ ہاں، کوئی بیمار ہے، عذر شرعی کسی کو لاحق ہے، ایک الگ سی بات ہے۔ بغیر عذر شرعی کا اگر کوئی انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، امت کا بڑا طبقہ اور اس کے علماء یہی کہتے ہیں
کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا تو کافر ہو ہی جاتا ہے، اگر کوئی سستی اور غفلت کی بنیاد پر بھی نماز چھوڑتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ کس گنتی میں ہمارا آپ کا نام ہوگا اب فیصلہ کر لیجئے۔ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں، فائدہ کیا ہوگا؟ ہم نہیں کہیں گے کہ روزہ چھوڑ دیجئے، آپ نماز نہیں پڑھتے تو روزہ چھوڑ دیجئے، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم اتنا ضرور کہیں گے آپ روزہ بھی رکھیے اور نماز بھی پڑھیے۔ ورنہ کل گئے معروف صاحب نے کہا تھا کہ روزہ نماز مت پڑھو، نہیں پڑھتے مت پڑھو، روزہ میں مت رکھو، تو چھٹی تو مل گئی۔ ارے بھائی ہرگز نہیں، آپ نماز پڑھیے اور روزہ بھی رکھیے، نماز بھی پڑھیے اور روزہ بھی رکھیے۔ اب اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، قبول نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے روزے کی فرضیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیے۔ شروع آپ کا روزہ ہو گیا، یہ بھی یاد رکھیے گا، کچھ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، مطلب مسجد میں 15-20 منٹ بعد جماعت ہوگی، چلو گھر ہی میں جماعت کر لیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے یہ بھی حرکت آپ کی نہیں چلے گی، ورنہ ہر آدمی اپنا گھر مسجد بنا لے، بڑی بڑی مسجدیں بنانے اور اس پہ لاکھوں کروڑوں کا صرفہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی کا اپنا گھر مسجد ہوگا، وہی نماز پڑھتا رہے گا۔ یہ رمضان ہی نہیں، غیر رمضان کی بھی بات ہے، فرض نماز بغیر مسجد کے آپ کی نہیں ہوگی اگر صحت و تندرستی آپ کے ساتھ ہے اور کوئی عذر شرعی نہیں ہے۔ کوئی ضروری کسی مسجد میں آگے پڑھیے، اپنے علاقے میں مسجد دیکھیے اور وہیں پڑھیے مگر لوگ ہیں نماز کے پابند ہے لیکن 4 وقت ایک نماز تو غائب ہی ہے، لگتا ہے کہ وہ نماز اس کے لیے معاف ہے، ٹرین پکڑنا ہو، جہاز پکڑنا ہو، کہیں کام سے جانا ہو، وقت سے آرام سے اٹھتے ہیں، رات بھر نیند نہیں آتی ہے، لیکن جہاں ایمان آپ کو پکڑنا ہے، جس سے ایمان آپ کا ضائع ہو جاتا ہے، اس ایمان پکڑنے کی گھڑی کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنے گھڑی اور موبائل میں الارم لگانے کے لیے تیار نہیں کہ وقت سے جماعت پا سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان ہو یا غیر رمضان، فرض نماز کی تاکید کی گئی ہے، اس کا خاص خیال کیجیے۔ روزہ آپ کا شروع ہو گیا، جب شروع آپ نے کر لیا یا کریں گے تو بات کئی بار آ چکی ہے، آپ کا دل بھی روزہ رہے، آپ کی آنکھ بھی روزہ رہے، آپ کا کان بھی روزہ رہے، آپ کا ہاتھ بھی روزہ رہے، آپ کی ٹانگ بھی روزہ رہے، اور آپ کے جسم کے سارے اعضاء و جوارے روزہ رہے، تب آپ کا روزہ روزہ کہلائے گا، ورنہ بھوک پیاس کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا۔ کیا حدیث ہے؟ جس نے روزہ رکھا، من لم يدع زور ولم يدع زور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس نے جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا نہیں چھوڑا، اس کے دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کا اللہ کیا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اپاس کر لیجئے گا، صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو تھکا لیجئے گا، لیکن وہی ہوگا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کرتے کرتے انسان تھک جائے گا، پھر بھی جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان کی آمد پر یہ احکام اس لیے بدلائے جاتے ہیں کہ اگر گزشتہ مہینوں میں کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ نے ایک مہینہ آپ کو دیا ان کوتاہیوں کو دور کرنے کا، اور جب رمضان میں آپ نے ٹریننگ لے لی ہے اور تربیت آپ نے حاصل کر لی ہے، اس کے چند مہینے یہ فائدے ہونے چاہیے کہ اسی ڈگر پہ چلتے رہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان سے پہلے والے مہینے بھی روزے کی سنیت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا، 1 سے لے کے 15 شعبان تک روزہ رکھیے۔ پھر رمضان کے بعد والے مہینے میں ششیدی روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی کہ رمضان کے روزے کے ساتھ دیگر روزوں کا رشتہ جڑا ہوا رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے 13، 14، 15 کے روزہ رکھنے کی تاکید کی ہے، ہر ہفتہ سوموار اور جمعرات کے روزہ رکھنے کی تاکید کیوں؟ اور رمضان میں جو بھوکا پیاسا رہتے ہیں، اور رمضان میں صرف آپ کے ساتھ پریشانی نہ ہو بلکہ یہ آپ کے اندر عادت ہونی چاہیے تاکہ آسانی کے سے آپ برداشت کر سکیں۔ اس لیے
رمضان کے روزے آپ نے رکھے، صبح سے لے کے شام تک آپ نے روزہ رکھا، اگر روزے میں اور اس کے ثواب میں اضافہ چاہتے ہیں، بڑھوتری چاہتے ہیں، یاد رکھیے رمضان میں اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کتنا بڑھتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ جو روایت ہے کہ فرد کا ثواب 70 گنا برابر ہو جاتا اور نفل کا ثواب فرد کے برابر ہو جاتا، یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن اتنی بات صحیح ہے کہ رمضان میں کیے جانے والے اعمال کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک انسان حج کرتا ہے اور ایک انسان رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے والے کو ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ یہ ہرگز کا مطلب نہیں ہوا کہ اب حج چھوڑ دیجئے اور رمضان عمرہ کر لیجئے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے، لیکن ثواب کے اضافے کے طور پر یہ بات بتائی جاتی کہ رمضان میں آپ نے عمرہ کیا ہے، ایک حج کے برابر ثواب ملا ہے۔ بلکہ بسا اوقات خلوص للہ کی بنیاد پر آپ نے عمل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، ثواب بڑھتا ہی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں ثواب کا اضافہ، سنت کے مطابق اعمال بجا لانے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اخیر بات، صبح سحری آپ نے کھا لی، آدمی عام طور سے گھر میں کھاتا ہے، شام کو افطار کرنے کی باری آتی ہے۔ افطار کرنے کرانے کا ایک مزاج ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے افطار کرایا ہے تو جتنا روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، آپ کے افطار کرانے کی وجہ سے اتنا ثواب آپ کو ملے گا، روزہ دار کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے روزہ افطار کرنے کرانے کا بھی مزاج بنانا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، صبح سے لے کے شام تک انسان بھوکا پیاسا اللہ کی خاطر، اور آپ نے افطار کرا دیا حرام پیسے سے، جوا سٹے کے پیسے سے کرا دیا، شیشی بوتل کے پیسے سے آپ نے کرا دیا، الٹی سیدھے مال، الٹی سیدھے دولت سے آپ نے کرا دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ بڑا اچھا کارنامہ انجام دیا ہے، اتنا ہی گناہ آپ کے نام اعمال میں چلا جائے گا کہ آپ نے ان کے روزے کو برباد کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے، اس کے روزے میں خرابی نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں آپ کی کمائی کیسی ہے۔ اگر آپ نے ایسے پیسوں کا استعمال کیا ہے، گناہ کا بوجھ لے کر آپ جائیں گے۔ افطار ضرور کرائیے، سحری بھی کرائیے، روزہ داروں کی خدمت بھی کیجیے، لیکن پہلے دیکھ لیجئے کہ آپ کا مال کیسا ہے، اچھا ہے الحمدللہ، نہیں ہے تو غلط کام کرنے کو چھوڑیے، اپنے آپ کو ہی بچائیے اور دوسروں کو ہی بچائیے۔ اس لیے روزہ کو ایک پروگرام، رمضان کے مہینے کے ایک پروگرام سمجھیے۔ اس طرح آپ کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ رمضان ہمارے لیے، آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ جنت کے دروازے کھلیں گے، جہنم کے دروازے بند ہوں گے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس کی بنیاد پر انسان کو بہترین درجہ ملتا ہے، بڑا سے بڑا درجہ ملتا ہے۔ ان تمام کے مقابلے میں بعض روایت کی روشنی پتہ چلتا ہے، اگر کچھ دن پہلے شہید انسان میدان جنگ میں شہادت کا درجہ حاصل کر لیا اور وہ رمضان کے مہینے سے محروم رہ گیا، کسی انسان کو رمضان کا مہینہ ملا ہے، وہ شہید نہیں ہوا ہے، اس شہید سے پہلے ہی انسان جنت میں جائے گا اگر اس نے رمضان کے روزے کی حیثیت کو سمجھا اور اس کے مقام منصب کو جانتے ہوئے خلوص للہ کی بنیاد پر رمضان کے روزے کو رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بدعت کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے دنوں تک ان کا ثواب کا درک گیا تھا، اتنے دنوں یہ ثواب بڑھاتا رہا، رمضان کے مہینے میں عبادتیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب خاص حاصل کر لیا، اس کا درجہ بڑھ گیا۔ تو رمضان کو غنیمت سمجھیے۔ بہت سے لوگ ہمارے درمیان گزشتہ رمضان میں تھے، ابھی نہیں ہیں، 3 دن باقی ہے، ہم میں سے کس آدمی کو موقع ملے گا نہیں ملے گا اللہ کو معلوم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، کوئی بتا نہیں سکتا کہ ہم روزہ رکھ لیں گے، لیکن اب نیت کر لیجئے۔ گزشتہ ہفتے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، نیت پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انحصار رکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر آپ نے نیت کر لی ہے پورے رمضان روزہ رکھنے کی، اللہ اس کے برکت سے آپ کو فیضیاب کر دے گا۔ اگر نہیں بھی رکھ سکے اور بیمار پڑ گئے، یہ آپ کہہ لیں کہ دنیا سے چلے گئے، لیکن پہلے اس نیت کی خرابی آپ نے کر لی ہے تو کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرتے ہی آپ کے سر وبال آ جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو بچائے۔ تو رمضان کا استقبال اس طرح کیجئے، اپنے آپ کو پورے طور سے، ذہنی طور سے، فکری طور سے تیار رکھیے۔ ابھی ایگزام کا زمانہ ہے، تھوڑی سی بات مان لیجیے، ایگزام کا زمانہ ہے، بچے آپ کے بالغ ہو چکے ہیں، بڑے ہیں، بابو اچھا نمبر لانا ہے،
روزہ مت رکھو نا، یہ مزاج ہے۔ گھر کے لوگ روزہ رکھنے سے منع کرتے، پاس ہونا ضروری ہے، جنت میں جانا ضروری نہیں ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں آپ کا مقام بن جائے یہ ضروری ہے، اللہ کی نگاہ میں آپ کافر ہو جائے یہ ضروری آپ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ ارے بھائیو، اگر آپ کے بچے بچیاں روزہ رکھنے کے مستحق، روزہ رکھنے کے حقدار، ان پر روزہ فرض ہے، اگر نہیں رکھاتے گناہگار آپ بھی ہوں گے اور بچے تو گناہگار ہوں گے۔ اس لیے توجہ دیجئے، اپنے بچوں سے روزہ رکھوائیے۔ جبکہ صورتحال میں نے یہ دیکھی ہے کہ ایگزام کی تیاری کرنے والے بچے بچیاں زیادہ کھاتے نہیں ہیں، نیند آ جائے گی، کم کھاتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں۔ ان کا روزہ رکھنا، روزہ رکھ کر تیاری کرنا تو آسان ہو جاتا ہے، لیکن ماں باپ کا بھرم ہے کہ کمزور ہو جائے گا تو ماتھا کام نہیں کرے گا، تو پڑھ نہیں سکے گا، تو نمبر نہیں لائے گا، پاس نہیں ہوگا۔ ویسے پاس کے کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں آپ کا ایمان ڈگمگا جائے۔ اس لیے اپنے بچوں کو نماز روزہ کا پابند بنائیے، اور اس کے بعد کہیے کہ روزہ رکھو اور اللہ کا نام لے کر ایگزام دو، انشاءاللہ الرحمن کامیابی ضرور ملے گی۔ آپ کی بھی دعا رہے گی، قوم کی بھی دعا رہے گی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے۔ الہی جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ الہی دینی دنیاوی اعتبار سے جو پریشان حال ہے ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی، الہی ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جنہوں نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کی درخواست کی، الہی ان کے مریضوں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، ان کے تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے۔ جو بچے اور بچیاں امتحان دے چکے ہیں، دے رہے ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے آسائش اور آسانی پیدا کر دے، اور پھر اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔